کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنی کابینہ بنانی ہے اور میں یہ کابینہ اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک کہ میں اپنے قائد سے اڈیالہ جیل میں نہ مل لوں۔ جناب محمود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب وہ تو ان کے غدار ہیں، ان سے سیکورٹی واپس لے لی گئی تھی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ان کے بیوی اور بچے ابھی بھی قطر میں۔ جب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے مرا کون جاتا ہے؟ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ یہی تو اختلاف تھا نا دو قومی نظریہ پاکستان کے قیام کا۔ اس مرتبہ طالبان 1 اور طالبان 2 0، تو جنگ بندی تو نہ ہوئی نا میرے بھائی؟ ہو گئی نا۔ اب یہ کیسے ہوئی؟ پاکستانی پوسٹوں پہ حملہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے نا، یہ ان کے برادران کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے پہلا باضابطہ اجلاس کیا، ویسے ابھی ان کی کابینہ نہیں بنی، تو جو دیگر اداروں کے سربراہان ہیں، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹریز، بیسیکلی بیوروکریسی کے ساتھ اپنا سال انہوں نے کیا ہے، اور اس میں ان کے مجھے فیصلے بھی کچھ ہے سامنے آئے۔ سچی کیسے بات فیصلے ہے ہو؟ کہ کوئی ایسا مجھے تو کوئی قابل اعتراض بات اٹسیلف، جو ان کے سیاسی جو پوزیشن ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ پوسٹنگ سے آپ کو لگا کہ جس پرپز کے لیے ان کو ہٹایا گیا وہ پرپز پورا ہوگا، یا دیر واز اینی پرپز ٹو ریپلیس؟ بھائی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیا تھا کہ وہ تو سسٹم کے ساتھ کسی قسم کا تعاون ہی نہیں کریں گے۔ ویری فیکٹ کہ وہ ابھی کابینہ بنانے سے قبل وہ اپنے یہاں کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس سب کو لے کر بیٹھتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو سگنلنگ ہے نا، کہ لوگوں کا جو آئیڈیا تھا کہ آتے ہی چڑھ دوڑیں گے اسلام آباد کی طرف، ایسا کوئی پلان؟ ایسا نہیں ہے نا۔ اب اس دوران انہوں نے اپنی سیاست کے حوالے سے سخت باتیں بھی کی ہیں جو انسنی سی نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی ہزاروں مرتبہ نہ صرف یہ بلکہ تحریک انصاف کے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اپنی جماعت اور اپنے قائد کے بارے میں۔ لیکن امپورٹنٹ باتیں مثال کے طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا، حالانکہ اگر تم تحریک انصاف کی جذباتیت کے حوالے سے دیکھو تو دو سابق وزراء اعلیٰ رہے، جناب محمود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب، وہ تو ان کے غدار ہیں، ٹیکنیکلی ہیں یا نہیں؟ ایکچولی تو شروع ابتدائی غداروں میں سے ٹیکنیکل۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ان سے سیکورٹی واپس لے لی گئی تھی، وہ انہیں واپس کی جائے۔ اب آج تمام تو خود تمام کو، لیکن ان تمام میں پرویز خٹک اور محمود خان شامل ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے، اور باقی آفتاب شیرپاؤ صاحب ہوں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا ہے کہ مجھے میری پولیس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے فنڈز دیے جائیں۔ ان کا ذکر یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ اپنے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ اپنی پولیس کو ماڈرنائز کر کے اور جدید آلات کے استعمال سے حل کرنا ہے۔ واٹس رانگ ود اٹ؟ اینی تھنگ آبجیکشنیبل ٹو اٹ؟ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ چند دن قبل ان کو وفاق بھی نہیں بلکہ وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے خیبر پختونخوا کی پولیس کے لیے جو نام نہاد بلٹ پروف گاڑیاں بقول ان کے بھجوائی گئیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، وہ ناکارہ تھی، اور وہ یہ تحفہ وفاقی حکومت کو واپس کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر واقعتاً ایسے ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس وقت ہم نے جو پہلا سیگمنٹ کیا تھا ہم اس میں کیا روتے رہے۔ یہ جتنے حملے میں نے گنوائے کہ میں نے کہا یہ کس قسم کی فائر بندی ہوئی ہے بھائی، ابھی تک یہ 14 وارداتیں تو صرف ہفتے کے دن ہوئی، اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر پولیس کو توانا کرنا ہے اور پولیس کو فرنٹ لائن پر رکھنا ہے تو پھر ان کو تو بلکہ بہترین گاڑیاں جو ہیں بلٹ پروف وہ فراہم کرنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بلکہ دیکھنا چاہیے کہ if we are really serious to fight a war on terrorism on our soil تو then ہمیں پولیس کو ہی اگر اس جنگ میں فرنٹ پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک بڑی عام سی بات ہوتی ہے کہ ایم پی او، پری ایم پی او، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس کو عام طور پر سیاسی حکومتیں استعمال کرتی رہی ہیں کہ عدنان پسند نہیں ہے، کہا کہ جی یہ ہو سکتا ہے جمعرات کے روز بیان دے گا اور ایک جلوس نکالنے کی کوشش کرے گا، تو حکم امتناعی کی طرح یہ امتناعی نظر بندی خیبر پختونخوا میں اس طرح کے پاکستان تحریک انصاف فیس نہیں کرنے پڑ رہے تھے، اس کو نہیں کرنے پڑ رہے تھے، لیکن ایک
MPO नाम का आला टूल तो मौजूद है ना वहाँ की पुलिस के पास, उन्होंने वाज़ेह डायरेक्शन दे दी कि उसे इस्तेमाल नहीं करना। अफगान महाजरीन पर उन्होंने कहा कि हम उन्हें वापस भेजेंगे। अच्छा, अफगान महाजरीन के सिलसिले में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे यहाँ ये समझा जा रहा था कि वो अफगानिस्तान के हवाले से, चूँकि ये कबायली भी है, नौजवान भी हैं, तो ये शायद ये कहेंगे कि जी वफाकी हुकूमत की तमाम जो इक़दामात हैं अफगान महाजरीन के बारे में हम उन्हें नहीं मानते। मैंने कहा नहीं, कि अगर वफाकी हुकूमत का ये फैसला है कि अफगान महाजरीन को जाना चाहिए और इज्जत तो उन्हें ज़रूर भेजें, लेकिन ये कि उन्होंने ये कैविएट ज़रूर लगाया कि जी इज्जत और एहतराम के साथ भेजें। अब असल जो पड्डा है वो ये हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने अपनी काबीना बनानी है और मैं ये काबीना उस वक्त तक नहीं बना सकता जब तक कि मैं अपने कायद से अडयाला जेल में न मिल लूँ। उसके लिए उन्होंने, जब वज़ीर आज़म ने उन्हें मुबारकबाद दी थी, उनसे भी फरियाद की थी कि जी मैं इसके साथ मेरी मुलाकात करवा दें। उसका भी एक मजाक बन गया कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। लोगों ने कहा किससे पूछना, हालांकि आपस की बात है, हंसी मजाक के अलावा कि बहरहाल अडयाला जेल की पूंजी तो किसी और के पास है। एनीवे, लेकिन अब उन्होंने पंजाब सूबे में अब उन्होंने वही ना, इसीलिए कि भाई हुकूमत पंजाब के अंडर आती है। हाँ, तो अब ये कि उन्होंने अदालत से भी रुजू कर लिया है। अब अदालत में उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी उस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा दिए। उन एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए अदालत ने वो मसला उठा लिया है और डेट भी दे दी है जिसमें वज़ारत दाखिला को मिलने दिया जाए। अगर मुझे मिलना चाहते हैं इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा तो अपना ख्याल, अदालत का ऑलरेडी हुक्म भी है। अगर बैरिस्टर सैफुल्लाह साहब जब चाहे मिल सकते हैं, पता नहीं अब भी वो सहूलत उनके पास बरकरार रहेगी या नहीं। मेरा वैसे ख्याल है कि बरकरार रहेगी और वो सुहेल अफरीदी साहब के साथ भी रहेंगे। हैं? हाँ जी, ये कब फैसला हुआ? पिछली दफा एक शोशा छोड़ा था तो मैंने एक रीचेक किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ही इज इंटैक्ट है। इमरान खान साहब कह देंगे कि इस पे कोई एतराज नहीं है कि आप रख लें। वाकई? हाँ यार मैं बड़ा हो गए तो सही, अगर नहीं मैं बड़ा हो गए तो नहीं, अपने दूसरे जन्म में नहीं जावेद साहब, गुज़श्ता कुछ दिनों में जो सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान की, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाला सीज फायर एग्रीमेंट। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी ऑफ कोर्स के बाद जो है वो दिनों से हफ्तों तक नहीं गई, चंद ही दिनों में मामला सेटल हुए और सीज फायर हो गया। लेकिन मैं जो आपके ट्वीट पढ़ रहा हूँ, जो कॉलम आप लिख रहे हैं, मुझे उससे फील आई है, सॉरी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा आप पे, लेकिन मुझे फील आई है कि आपको उससे खुश नहीं है इतनी बड़ी डेवलपमेंट। आप कतई इल्जाम नहीं लगा रहे। क्यों? बिल्कुल, ये दो नंबरी हुई है। इतना बड़ा एग्रीमेंट है, कोई तीन दिन से पाकिस्तानी मीडिया इसके अलावा कुछ। भाई साहब मुझे आप ये बात बताइए, जब दो मुल्कों के माबैन मुलाकात होती है और मुज़ाकरात का राउंड जो है वो अगर यानी पॉजिटिव उसका नतीजा बरामद होता तो उसके अंजाम पर कम से कम फरीक़ैन अगर कैमरों के रूबरू ना आए तो मुश्तरका एलामिया तो जारी करते हैं या नहीं कि हमारे दरमियान मुलाकात हुई। दोनों की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आई हैं ऑफिशियल, वो तो एक जैसी हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात, और वो भी एक जैसी नहीं है। एक जैसी तकरीबन जो और बात सुनो मेरी, जब ये कहा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर तखय्युलाती है और इसका फैसला लारुब बर में मुकीम अफगान करेंगे, तो ये मुश्तरका है कि हम हमारे पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी ये सोचते हैं। सियालकोट के ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी बात मुकम्मल होने नहीं देते तो मैं फिर आपसे आगे पढ़ता ना, ठीक है बात। तो सबसे पहले ये नवीद जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, ये हमें मिलती है जनाब आपके कतर से। कतर जो होस्ट है दोहा मुज़ाकरात का, वो जनाब ये आपको स्टेटमेंट इशू करते हैं और उस इशू के अंदर वो ये फरमाते हैं कि जी आ राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ इन दोनों के दरमियान, लेकिन अब ये दो स्टेटमेंट्स एक ही मौजू पर आते हैं। किसकी तरफ से? फॉरेन अफेयर्स जो वजारत खारजा जो है कतर की, हाँ, वो एक ही मौजू पर दो बयान देती है और उनके दरमियान वक्फा है। जो पहला बयान है वो ये कहता है a round of negotiation between Islamic Republic of Pakistan and Afghanistan was held in Doha, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। Negotiation, the two sides agreed to an immediate ceasefire.
جنگ بندی پر فوری رضامندی ہو گئی. And the establishment of mechanism to consolidating lasting peace and stability between the two countries. یار تمہیں اور مجھے زمین پر رینگنے والے کیڑے جب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے مرا کون جاتا ہے؟ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کیا میکنزم بنا ہے. آئی تھنک ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. یہ میکنزم وہ نہیں پتا کیونکہ ہم رعایا کمی کمین مارے گئے تو مارے گئے جہنم میں جائیں. اچھا اس کے بعد the two parties agreed to hold follow-up meetings in the coming days. آنے والے دنوں میں بھی تاکہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ جاری رہے. پھر یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کرنے کے بھی ریلائبل مصدقہ ذرائع کے ذریعے یہ ہوگا کہ ہاں ایک دوسرے کے ہاں بالکل مداخلت نہیں ہوئی، اور یہ کہ اس طرح دونوں ملکوں کی سیکیورٹی اور استحکام اسٹیبلٹی میں آسانی ہوگی اس کو برقرار رکھنے میں. The Ministry of Foreign Affairs expressed the state of Qatar's hope, یعنی یہ قطر کی امید تھی جو انہوں نے میڈیٹ کیا کہ this important step will contribute، کہ یہ جو آج کیا اجلاس ہوا ہے اس اہم اجلاس کی بدولت دونوں ممالک کی سرحد between the two brotherly country، دونوں برادر ممالک کے مابین جو سرحد ہے ان پر tensions on the border between the two brotherly countries وہ ختم ہو جائے. اس کے تھوڑی دیر بعد جب 3-4 گھنٹے گزر گئے تو باقی مضمون تو وہی رہا، لیکن اس میں اینڈنگ ٹینشنز بٹوین دا ٹو برادرلی کنٹریز. بارڈر غائب ہو گئے. بارڈر اس لیے غائب ہوا کہ قطر سے پوری نیل سے لے کر قطر اور بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں عرب رہتے ہیں تو ان کا پسندیدہ چینل ہے، اس پر ملا محمد یعقوب صاحب جو ہیں، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں اور جو سنا ہے کہ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد یہیں پہلے بڑھے، تعلیم بھی حاصل کی. اب لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ان کے بیوی اور بچے ابھی بھی قطر میں، ابھی بھی شاید انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کابل ملا یعقوب کی ایک بھائی لوگوں کی افواہ ہیں. شاید ایک بیوی پھر قطر والی ہوگی جیسے ہمارے ہاں امیر لوگ رکھتے ہیں، تو الحمدللہ نا تو ایک قطر والی ہو گئی ہے، کابل والی دوسرا ہو گھر جو آپ کے ہمسائے میں ہے. جی تو بس ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1 الجزیرہ نے انٹرویو کیا اس کے نتیجے میں، کیونکہ اس انٹرویو کے اندر ملا عمر کے صاحبزادے یہ فرماتے ہیں ہمیں پہلے یہ چورن بیچا گیا اور بڑی شدت سے بیچا گیا کہ ملا عمر وہ ہمارے اسلاف کی روایات کو، اسلام کی روایات کو زندہ کر رہے ہیں. قندھار سے ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی چلی جائے کابل تک تو ستے خیراں، یہی تھا نا. اچھا اب اس کے اندر جب آپ اسلاف کے کارناموں پہ آتے ہیں تو عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی، کوئی وطن پرستی تو نہیں ہوتی، وطن ہی نہیں ہوتا. مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے؟ یہی تو اختلاف تھا نا دو قومی نظریہ پاکستان کے قیام کا. اس کی مخالفت میں جب دیوبند کے مولانا حسین احمد فرماتے تھے کہ نہیں یہ تو وطن کی تقسیم ہے، وہاں پہنچے امیر خان متقی صاحب، انہوں نے امتحان بھی دیا. اب تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے آگے کیا بیچتے ہیں. یہ مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ فرینچائز کے ہیں، انہوں نے اصل دیوبند تو امتحان نہیں دیتا. سب اوپر نکل گئے. یہ صاحب تو چھا میں نے جو حقانیہ سے پڑھے وہ بھی کیا پڑھے، پھر وہی کیا پڑھے، وہ آگے نکل گئے. جو بندہ حتمی مادر علمی کے پاس سے ہو کر آ گیا اور وہاں امتحان دے کر آ گیا، اس کے بعد سے ان کو خیال آیا جیسے ہی ملا عمر نے، اور اس سے پہلے جمعرات کے دن جب ہمارا شو ختم ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا کہ یار نوبت با اینجا رسید کہ یہ جو ملا نوری ہے جو وہاں کا وزیر سرحدات اور قبائل ہے، اس نے جب یہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحد تو ایک تخیلاتی لکیر ہے، اور بعد ازاں انہوں نے فرمایا کہ ویسے افغانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی سرحد اٹک تک ہے. اس کا ادروائز طالبان کے امریکہ آنے کے بعد اس مرتبہ طالبان 1 اور طالبان 2.0 کے بعد جو نام نہاد مجھ جیسے 2 نمبر کے لبرل آزاد خیال خوشحال ٹائیاں پائیاں والے
انہوں نے کہا اے گل ہوئی نا ٹک 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 یوں کر کے جب وہ پھیلا نا اور پھر انہوں نے کہا واجی ہٹ کے بندن آ گئی نا گل ڈیورنٹ لائن کی ڈیورنٹ لائن مثلاً قوم پرستی آ گئی. تو اس کے بعد اتنا پریشر بلڈ اپ اب ہوا. یہاں پہ مجھے لگتا ہے ملا یعقوب جو ہے وہ 2 نمبری کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوں. دیکھیں ایجنڈا تھا سیز فائر, اس میں یہ سیز فائر کس کے درمیان افغانستان اور پاکستان کے تو ہو گئی. It was the only لیکن agenda. ہمارے اوپر حملہ کیا براہ راست افغانستان کی طرف سے ہو رہا تھا پہلے؟ ہاں اس کے بعد دہشت گرد بھی نہیں, infiltrate کتنے کرتا ہوئے ہے. تھے؟ کافی سارے ہوئے تھے, افغانستان کی طرف, امارات اسلامی کی طرف سے کافی سارے ہوئے تھے. لیکن اکا دکا, ہاں لیکن زیادہ تر تو ان کی جانب سے ہوتے تھے جو نا انفلٹریٹ کرتے جو ہیں. ان کے برادران وہاں پہ موجود. ہاں. کیوں نہیں آپ کہتے جو ان کے جہادی برادران وہاں پہ موجود ہیں؟ آپ کو شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے؟ نہیں مجھے شرم نہیں آتی. تو اس کے بعد جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا ہے اس وقت سے ابھی تک ہفتے کو رات گئے تقریباً 3:30 بجے تک ہوا ہے یہ. کل 19 اکتوبر کو 14 کارروائیاں ہوئی ہیں جی دہشت گردی کی. جنوبی وزیرستان میں 6 ہوئی ہیں, شمالی وزیرستان میں 3, باجوڑ میں 1, لکی مربت میں 1, اورگزئی میں 1, ڈیرہ اسماعیل خان میں 1, خیبر میں 1. اور آج صبح ہی ہمارے کم از کم 5 جوان شہید ہوئے ہیں. کیوں شہید ہوئے ہیں؟ وہ کیا کر رہے تھے, کیا گناہ کر رہے تھے؟ وہ جناب سوئی گیس فراہم کرنے والی یا اس کو مزید ذرائع تلاش کرنے والی ٹیموں کا تحفظ کر رہے تھے. یہ گناہ تھا نا. تو جنگ بندی تو نہ ہوئی نا میرے پیارے. ہو گئی نا. اب یہ کیسے ہوئی؟ اب افغان فورسز پاکستانی بارڈر پہ پاکستانی پوسٹوں پہ حملہ نہیں کریں گے. وہ نہیں کریں گے نا, یہ ان کا برادران کریں گے. تو ہو سکتا ہے ایگریمنٹ میں کچھ ایسا ہو کہ آپ ان کے دہشت گردوں کو اچھا محفوظ میں بنائیں. یہ نہیں فرض کر لوں کہ چونکہ یہ ہو گیا ہے, میں یہ فرض کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. میں تو بھائی ایز اے جرنلسٹ میں تو ثبوت مانگوں گا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملا یا عمر کا بیٹا he does not deserve any respect to me, کیا اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ اس نے ریپیٹڈلی بین الاقوامی میڈیا سے خصوصاً الجزیرہ سے بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی واضح اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ تعریف و تشریح دہشت گرد کی نہیں. اور پاکستان کو تو ویسے ہی عادت ہے یہ اپنے تمام مخالفین کو دہشت گرد قرار دینا. کیا یہ مولوی عمر نے بیان نہیں دیا؟ مولوی یعقوب. اچھا, یعقوب نے اس کے بعد بھائی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی دانست میں, بلکہ یہ انٹرو دیا ہے افغان انٹرنیشنل نے, کہ طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد شاید بعد میں لگائے. ظاہر ہے جلے بڑے ہو گیا, ابھی کہنا دوجا بیاہ کر کے لایا انہوں نے شاید. لیکن انہوں نے کبھی جہاد نہیں کیا. ملا یعقوب نے بیاہ سے جیتا نا دوجا, وہ کیا. بھی جہاد نہیں تھی, پہلے تو لاڈا تنگ آیا انہیں. سیٹ دا گروپ ڈز ناٹ کنسیڈر, ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کو اسلام آباد کی سوچ کے مطابق دہشت گرد تصور نہیں کرتے. ATP والوں مفتی نور ولی محسوب بھائی اگر انہوں نے یہ واضح کہا ہوتا ذاتی تعلقات ہے نا, تو ان کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے میں کیا کروں؟ میں اپنے بندے کچھ حقائق کو آپ کو ماننا پڑیں گے اس جگہ کہ یہ دوست ہیں تو میں ان کی دوستی کا احترام کروں کہ جی چونکہ آپ کے وہ دوست ہیں وہ جو چاہے ان کی تنظیم اور تشکیل میرے ہاں کرتی رہے, میں یہ تسلیم کرنا.